خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام میرے بزرگوں عزیزوں دوستوں، دیر سے آنے کی وجہ بتلانے کی ضرورت تو کوئی نہیں، آپ کے سامنے ملکی حالات ہے۔ آنے سے زیادہ انسان کو اپنی منزل پر جانے کی فکر ہوتی ہے۔ حضرات تو کہہ دیتے ہیں آجو اللہ کرم کرے گا، لیکن بعد میں ہم نے کئی مرتبہ دھن کے موسم میں کہتے سنا اتھی آرام کرو گپا شپا مارا گے رات اتھے آرام کر لو گے کی کرنا جا کے، لیکن جب اگلے والے کا اس کا بھی جنازہ نکلنے والا ہوتا ہے پروگرام پر مہمان نہ پہنچے تو 11-12 بجے تک تو ارادہ تھا کہ معذرت کر لوں، لیکن ہمت کی، موٹر وے پہ فون کیا تو اللہ کا نام لے کے چلے، اللہ نے خیر سے پہنچا دیا۔ یہاں آ کر آپ نے مجھے دیکھ لیا، میں نے آپ کو دیکھ لیا، اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہنس کے دکھا دیا۔ اللہ اس پر بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ساری تقریر سننے کے بعد لوگ کہنے لگے دیر نہ آیا سی چس کوئی نہیں آیا، تو 12 بجے سے لے کر جو 4 بجے تک سنا اللہ اس کو بھی ضائع فرما دے۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ ہم دینداروں پر شیطان اتنی جلدی حملہ آور نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے گناہ کے سارے راستوں کو نیکیوں کی وجہ سے نیکیوں کی باڑ لگا کر بند کر رکھا ہوتا ہے۔ ہمارے مولانا لطیف صاحب ہو گئے، ایک دوسرے حضرات یا علماء اکرام معززین علاقہ، بھلا آپ کسی غیر محرم کی طرف دیکھیں گے دنیا آپ کو دیکھے گی۔ ہم بازار کے اندر کھڑے ہو کے کھانا کھائیں گے، پانی پئیں گے، دنیا ہمیں دیکھی، تو ہم ان چیزوں سے الحمدللہ باز رہتے ہیں، اور آپ حضرات کو بھی ان چیزوں سے منع ہونا چاہیے۔ شیطان کی ہر کوشش ہوتی ہے کہ اتنا بڑا نیکیوں کا بیگ کیسے خالی کیا جائے، تو پھر شیطان ان کے دل کے اندر ایسا وسوسہ ڈال دیتا ہے، یا بیٹھ کے میرے اندر میں آ گئی کہ جیسا میں خطابت کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر نہیں کرتا، لوگ بیان کرنے سے پہلے اللہ نے ضائع کر دیا۔ ہم سن رہے ہیں کہ یار یہ واقعہ تو میں 2 دفعہ پہلے بھی سنا ہے، واقعہ 2000 مرتبہ سنا ہو، لیکن واقعہ کس کا بیان ہو رہا ہے؟ اگر اس کی ہمارے اس کہنے کے اندر توہین ہوگی تو سنا ہوا واقعہ بھی ضائع ہو جائے گا، اور ہمارا عمل اور بیٹھنا بھی اللہ ضائع فرما دے گا۔ حضرت خواجہ علی نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ الہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر مرشد، اور شاہ الہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرشد حضرت پیر ناصر الدین صاحب خاکوانی صاحب۔ تو حضرت خاکوانی صاحب کی زبان سے میں نے خود یہ سنا، حضرت خواجہ علی نواز رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ القاء ہوا یا خواب آیا۔
وقت کی کتب ابدالوں کا مجمع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواجہ علی نواز کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اس علی نواز کا نام جہنمیوں کے ناموں میں لکھ دیا۔ اور خواجہ علی نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی اہل اللہ کے اندر مشہور تھا، اولیاء اللہ ان کے تقوی کو مانا کرتے تھے۔ ان کا راتوں کو اٹھ اٹھ کر مانگنا اللہ والوں کی محفلوں میں ذکر ہوتا تھا۔ یا حالت بیدار ہوئے یا القاء والی حالت سے باہر آئے تو کہنے لگے، میں سوچنے لگ گیا کہ میں نے ایسا کون سا گناہ، مجھے یاد ہی نہیں پڑتا میں نے کوئی گناہ کیا ہو، تو ایسا کون سا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا کہ جس کی وجہ سے میرا نام جہنم میں لکھا جا رہا ہے۔ اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ حضور سے سفارش کر رہے کہ اللہ کے نبی سے کچھ مہلت دے دو، کہ پوری زندگی کے گناہوں اور نیکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے میرا گناہ جو مجھے سمجھ میں آیا، میں نے اسی وقت اس پر استغفار کی۔ وہ گناہ کیا تھا کہ میں راستے سے گزر رہا تھا، دو آدمی مسلمان بھائی کھڑے ہو کر کسی کی غیبت کر رہے تھے، میں وہاں سے گزرا، وہ میرے کانوں پہ پڑ گئی، اللہ کی طرف سے میرے دل پر حال آیا کہ جب یہ غیبت تیرے کانوں پہ پڑی تو نے استغفار کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی وجہ سے اس کا نام جہنمیوں کے اندر ہے۔ اللہ کچھ شریف کے اندر بہت بڑا 5 روزہ رجبی پروگرام ہوتا ہے، میں وہاں گیا تو کہنے لگا تھا آپ کو صبح سید اللہ صاحب کے دربار پر آگے نہ لے کے جائے مزارات پر، کیا نام انہوں نے لیا؟ عبدالحق صاحب۔ کہنے لگے ان کا تقوی دنیا کے اندر مشہور تھا، لیکن کسی اللہ والے کو کشف ہوا، جا کے دیکھا کہ ان کی ایک آنکھ کو جہنم کی آگ سے داغا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ کیا بنی؟ جب ہندو مسلمان اکٹھے رہا کرتے تھے تو ایک کافر ایک مسلمان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، کوئی اللہ والے کا وہاں سے گزر ہوا تو دھوپ سخت تھی، ایک درخت کی چھاؤں قریب تھی، تو اس اللہ والے نے مسلمان بھائی کو اشارہ کیا، گرمی بڑی ہے درخت کے نیچے کھڑا ہو جا۔ اللہ نے کسی آنکھ کے اشارے پر پکڑ لیا، اس نے کہا تجھے اپنا بھائی نظر آیا، میرا بندہ نظر نہیں آیا؟ بے شک اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو میرا بندہ، تجھے بھائی کا احساس ہوا، میرے بندے کا تجھے احساس نہیں ہوا، اسی وجہ سے اس آنکھ کو جہنم کی آگ سے داغا جا رہا ہے۔ ان 2 واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سوچیں ہماری زندگی کی زبان اور کان اور ناک اور منہ اور دماغ اور دل اور دھیان، پیر، ہاتھ ہر وقت کہاں چلتے ہیں؟ مسجد کے مصلی پہ بیٹھ کے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کے، مشورے میں بیٹھ کے، وعظ و نصیحت کی مجالس کے اندر بیٹھ کے، تبلیغ میں نکل کر، تدریس کا کام کرتے ہوئے، تصنیف، تحریر اور خانقاہوں کا کام کرتے ہوئے ہماری زبان رکتی ہے؟ اٹیک کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ فرمایا نماز والے معاملے پہ پروردگار عالم آسانی فرمائیں گے، روزے والے معاملے پہ آسانی فرمائیں گے، زکوٰۃ والے معاملے پہ آسانی فرمائی جائے گی، لیکن زبان والے بول پہ پکڑ لیا جائے گا۔ نماز کا عمل ذاتی عمل تھا، میں نے پڑھی اس کے لیے پڑھی، روزے کا عمل ذاتی عمل تھا، حج کا عمل ذاتی اپنے لیے تھا، لیکن زبان والا بول ایسا کڑوا تھا کہ دوسرے پر اٹیک ہوا، دوسرے کا دل توڑ کے رکھ دیا۔ الہ العالمین فرماتے ہیں اگر تیرے کڑوے بول کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو جائے، کسی کا آنسو نکل جائے تو میرے دربار میں میرے سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ، دکاندار کو دیکھ لو گاہک کے ساتھ کیسا رویہ کر رہا ہے، گاہک کو دیکھ لو دکاندار کے ساتھ کیسا رویہ کر رہا ہے، استاد کو دیکھ لو شاگردوں کے بارے میں کیا خیال ہے، شاگرد کو دیکھ لو استاد کے بارے میں کیا خیال ہے۔ کوئی داڑھی رکھنے کی سنت زندہ کر رہا، کوئی میرے عزیزوں ٹوپی رکھنے پگڑی باندھنے کی سنت کو زندہ کر رہا، کوئی مسواک رکھنے کی سنت کو زندہ کر رہا، کوئی تسبیح پڑھنے کی سنت کو زندہ کر رہا، لیکن 2 سنتیں میرے عزیزوں ہمارے سے بڑی دور ہیں۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اللہ والے بھی میرے عزیزوں بچے نہیں پڑے، دنیا دار
دیندار بھی بچے نہیں پڑے، دیندار نہیں بچے پڑے، دو سنت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور زندہ کر لو۔ اللہ کے نبی نے ساری زندگی کبھی اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بچے کو تھپڑ نہیں مارا ہے۔ میرے نبی کی طرح 60 سالہ زندگی سے ثابت ہی کوئی نہیں، بیوی خدیجہ الکبریٰ ہو، بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 11 ازواج مطہرات میں تنگی میں، خوشی میں، میرے عزیز اور رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، آپ نے غصے میں آ کے کبھی کسی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، اللہ اکبر، ہماری گھریلو زندگی کا کیا معیار ہے؟ کبھی میں مارتا ہوں، کبھی وہ مارتی ہے، بڑے بڑے حاجیوں کے حج ضائع ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والوں کا تقوی ضائع ہو جاتا ہے۔ آج میری ماں کہتی ہے کہ بچے کو مارے نہیں، بچہ سدھرتا نہیں۔ آج میری ماں کہتی ہے، آج میرا بھائی کہتا ہے بچے نو ماریے نہ تے بچہ سیدھا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، مار سے تو جانور کو بھی سیدھا کر لیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ایک مرتبہ اولاد کے ساتھ پیار کرو اور پھر یہ زندگی کا مشاہدہ ہے، اگر مار کے کو تو بچہ بدتمیز ہو جائے گا، پیار سے کو تو بچہ جوتیاں اٹھا کے تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ تو شروع سے طریقہ رہا ہے۔ آج ہمارے بچے مسجدوں کے اندر کیوں نہیں آتے؟ مسجد کے اندر اذان دینے والا، مسجد کے اندر امامت کرانے والا، مسجد کا متولی ہو، مسجد کا خزانچی ہو، کسی چھوٹے سے بچے کو اپنا بچہ آئے گا، اپنا پوترا آئے گا، اپنا دوترا آئے گا، مسجد کے امام صاحب سے تعارف کرائے گا، مسجد کے مؤذن سے تعارف کرائے گا، اسے پہلی صف کے کونے میں بٹھائے گا۔ اگر کسی محلے والے کا بچہ آ گیا، اسے جھڑکی دے کے باہر نکال دے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب بچپن میں تم نے انہیں خدا کے گھر سے نکال دیا تو جوانی میں یہ گھر کے اندر نہیں آتے، تو پھر تمہارا رونا کیسا ہے؟ آج کے دور کے نمازیوں میں اور 20 سے 25 30 سال پہلے دور کے نمازیوں میں بڑا نمایاں فرق تھا۔ مولانا اللہ صاحب کو، تمام حضرات کو، آپ حضرات کو یاد ہوگا، جب میرے عزیزوں بچے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو کوئی اپنی جیب میں سے چھوٹی سی ٹافی نکال کر، مرونڈا نکال کر، مکھانا نکال کر، یا 5 پیسے ایک آنا نکال کے ان کے ہاتھ میں رکھ دیا کرتا تھا۔ بچے اپنے گھر کے اندر اذان ہونے سے پہلے تیار ہو کے کہا کرتے تھے، امی جی بانگ کدو ہوئے گی، نماز کدو ہوئے گی، ابا مسجد تے کدو جانا ہے، دادا مسجد تے کدو جانا ہے۔ بچے کو پتا تھا نماز پڑھیں گے اللہ منہ میٹھا کرائے گا، نماز پڑھیں گے ٹافی جیب میں آئے گی، نماز پڑھیں گے آنا ملے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آج تیرا میرا بچہ مسجد میں کیوں نہیں آتا؟ اسے پتا نماز پڑھوں، نماز پڑھنے جاؤں گا تو نمازی مجھے جھڑکی دے کے مسجد سے باہر نکال دے گا۔ ایسا غصہ لوگوں کو آتا ہے، پتہ نہیں بچوں کو مسجد میں برداشت نہیں کرتے۔ بچے شور کر دینے، اس کی شور کی وجہ سے تیری نماز خراب ہو گئی، اور جو نماز میں پوری دکان کا حساب کر رہے بتا اس نماز کا کیا بنے گا؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد غزالی، امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ، دونوں آپس کے اندر بھائی ہیں۔ ایک بھائی دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر، بھائی نے امی کو جا کے شکایت کر دی اور جا کے کہا، امی جان میرا بھیا میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، دنیا والوں کے انگلی اٹھتی ہیں۔ اماں جان نے حکم دے دیا اور کہا، بیٹے بھائی کے پیچھے نماز پڑھا کر۔ ماں تیرا حکم سر آنکھوں پر، آج کے بعد بھائی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، امام صاحب نے کہا، مقتدی نے بھی پیچھے اللہ اکبر کہا، قیام کی حالت میں کھڑے رہے، رکوع کی حالت میں کھڑے رہے۔ جب سجدے میں گئے تو اللہ اکبر نیت توڑ کے باہر آ گئے۔ لوگ کہنے لگے، اوہو پہلے تو پڑھتا نہیں تھا، اب میرے عزیزو نماز توڑ کے واپس آ گیا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ اللہ غنی، اماں جان کے پاس شکایت پہنچ گئی۔ دونوں بیٹوں کو بلایا، بیٹے اس سے اچھا تو پڑھتا نا۔ اماں جی پھر آپ کا حکم ہوا، میں نے پڑھنی شروع کر دی۔ بیٹے نیت توڑ کے سجدہ چھوڑ کے کیوں آ گیا؟ اماں جب اللہ اکبر کا تو اللہ کی رضا نظر آئی، قیام کی حالت میں اللہ کی رضا نظر آئی، رکوع میں گیا تو دھیان اللہ کا نظر آیا، جب سجدے میں گیا سبحان ربی العالی بھی کہہ رہا تھا، اور میرا بھائی طلاق کے مسئلے کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ ماں کی چیخ نکل گئی، اللہ اکبر۔ بیٹے سے کہنے لگی، بیٹے حقیقت یہ اللہ اکبر
بیٹا رو کے کہنے لگا اماں میں تو اسے مقتدی سمجھتا تھا، اصل میں تو مجھے اسے اپنا امام بنانا چاہیے تھا۔ حق بات تھی، صحیح کہہ رہا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب مقتدی کا اتنا تقوی، اتنا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا تو مسجد کے اندر نماز پڑھانے والے امام کا کیا تقوی ہوگا؟ جب اسے نماز کی حالت کے اندر یہ احساس ہوگا فلانے کرو دانے آئے کوئی نہیں، فلانے کرو دانے آئے نے، اللہ اکبر، میں سلام پھیر کے کہوں گا چاچا تیرے دانے ادھار نے، بتاؤ اس کا نماز کے اندر کیا دھیان ہوگا؟ معذرت کے ساتھ قصور ہمارا کوئی نہیں، قصور اب آپ کا ہے کہ آپ نے ہمیں ہاڑی سوڑی کے دانوں پہ رکھا، آپ نے ہمیں 1 کلو دودھ کے اوپر رکھا، آپ نے ہمیں 3000 تنخواہ کے اوپر رکھا۔ اور میرے عزیزوں، جب تمہارا مہینے کا بجٹ بازار سے، مارکیٹ سے کمائی کر کے آتا ہے تو اس کمائی کے اندر مولوی صاحب مسجد کے نماز مولوی کا 500 روپے حصہ کیوں نہیں نکلتا ہے؟ میرے عزیزوں 1000 روپے حصہ کیوں نہیں نکلتا ہے؟ عید کے دن جب نماز پڑھنے لگتے ہو، اللہ اکبر، پہلے عیدی اکٹھی کرتے ہو، پچھلے سال 70,000 ہوئی تھی، اس سال 60,000 ہوئی، پوچھو امام کو نماز پڑھانے والے سے، اس کا دھیان اللہ کی طرف جائے گا کہ 10,000 کم کی طرف جائے گا؟ وہ تو سوچے گا 10,000 کتوں کاٹا ہے، کڑا میرے مگر نہیں آیا۔ مسجد کے مؤذن کو، مسجد کے امام کو اتنا فعال کرنا چاہیے کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک اس کا دھیان اللہ کے علاوہ کہیں اور نہ جائے۔ کروڑوں اربوں روپے کی مسجدیں تعمیر کراتے ہیں، اربوں روپے کی مسجدیں، 4 کروڑ روپے گاؤں میں مسجد کے اوپر لگاتے ہو، پھر عشاء کی نماز کے بعد مسجد کی حفاظت کے لیے تالا لگا دیتے ہو۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، مانکوڑ تمہارے قریب ہے، کبیر والا تمہارے قریب ہے، جاؤ جا کے بتاؤ شریعت مسجدوں کو تالے لگانے کی اجازت دیتی ہے؟ اللہ کی قسم، شریعت تو 24 گھنٹے مسجد کو آباد کرنے کی اجازت دیتی ہے، حکم دیتی ہے، تالا لگانے کی اجازت نہیں دیتی۔ تیرا بیڑا 24 گھنٹے آباد ہے، تیرا ڈیرا 24 گھنٹے آباد ہے، جس میں تاش کھیلے جا رہے ہیں، جس میں 20 میچ پہ جوا لگایا جا رہا ہے، تیرا گھر آباد ہے، تیرے جانوروں کا بھاڑا آباد ہے، تیرے گھر کو تالا نہیں لگتا، تیرے گھر کو تالا اس لیے لگتا کہ تالے تو اجڑے ہوئے گھروں کو لگتے ہیں، پھر تیرا اتنا بڑا حوصلہ کیسے آ گیا کہ تو نے خدا کے گھر کو تالا لگا کے اللہ کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے؟ 1400 سال پہلے فرق یہ تھا، مسجدیں ساتھی ہوا کرتی تھی، لیکن ایمان پڑھنے والوں کا، نماز پڑھنے والوں کا، آباد کرنے والوں کا ایمان اتنا اونچا ہوا کرتا تھا کہ ان کے ایمان کی مبارکباد دینے کے لیے جبرائیل بار بار آسمان سے زمین پہ آیا کرتا تھا۔ مسجدوں کے اندر اندھیرا ہوا کرتا تھا، لیکن مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے والوں کے چہرے اور ان کے ماتھے کی پیشانیاں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتی ہوتی تھی۔ مسجد میں میرے عزیزوں شادی ہوا کرتی تھی، آج امت نے نظام میں الٹ کر دیا۔ اللہ اکبر، مسجد شادی بناؤ اور نمازیوں کو قیمتی بناؤ۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، جب ہم نے کسی مدرسے کو بنانا ہو، جب نے مسجد کی تعمیر کرنی ہو، تو علاقے کے مخیر حضرات کو دعوت دیں گے، دائیں طرف آ کے بیٹھ جائیں گے، امیر کرسیوں پر، غریب نیچے آ کے بیٹھ جائیں گے۔ معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا ڈاکٹر اشرف صاحب، میں بھائی الیار کی روح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا، مجھے امید ہے حق بات کر کے جاؤں گا، اللہ میری بھی نجات کا ذریعہ بنائے گا، مرحوم کی بھی مغفرت کا ذریعہ بنائے گا، عمار عمیر کے والد صاحب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے گا۔ میرے عزیزوں، اللہ اکبر، میرے نبی کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ غریبوں سے کہا جاتا تھا مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، اور امیروں سے کہا جاتا تھا خدا کے گھر کو آ کر آباد کرو، اللہ کے دین کو آباد کرو۔ آج امیر کے پاس بزنس کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، رقبے کی وجہ سے، آج امیر کے پاس وقت کوئی نہیں، غریب کے پاس پیسہ کوئی نہیں، دونوں ہی خسارے کے اندر جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے غریب سے مال چھڑایا، میرے نبی نے غریب سے دکان چھڑائی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، کھجوریں پکی پڑی ہیں اور میں سارے کے سارے نکل جاؤ، غریب نے نکل کے دکھایا، اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضو کا ٹائٹل عطا فرما دیا۔ امیر نے اپنا مال لٹا کر دکھایا، عثمان غنی ہو، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سارا مال، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، جب مال لٹا کر دکھایا، اللہ غنی، غریب نے قربانی دی، رضی اللہ عنہ کا تمغہ مل گیا، امیر نے قربانی دی، دنیا کی زندگی میں زمین کے اوپر خدا کا سلام آ گیا۔
خدیجہ الکبریٰ، اللہ اکبر، عورتوں میں ایسی کامل ایمان والی عورت ہے جو جنت کے اندر بشارت لے کے گئی کہ تو جنت کے اندر بھی میری بیوی ہے، اور تو ساری مائیں بھی میرے نبی کی گھر والی ہیں، جنت کے اندر بیوی بنے گی۔ لیکن خدیجہ کا کیا مقام ہے؟ آج تیری بھی چودرانی ہوگی، آج تیری بھی کوئی ملکانی ہوگی، آج تیری بھی میرے عزیزوں کوئی مہارانی ہوگی جو میرے عزیزوں چرپائی سے پیر نیچے نہیں اتارتی، کبھی اپنے کڑوں کی چمک، کبھی اپنی چوڑیوں کی چمک، کبھی اپنی کانوں کی ٹوموں کی چمک سے چھوٹے طبقے کی عورتوں کو ڈراتی ہے، لڑاتی ہے، کسی سے 20 روپے دینے کے لیے، کسی کو 100 روپے دینے کے لیے، کوئی تیرے گھر میں دودھ مانگنے آ جائے، کوئی تیرے گھر کے اندر لسی کی بوتل مانگنے آ جائے، کوئی تیرے گھر کے اندر سالن کی مانگنے آ جائے، پہلے اس سے باتھ روم دلوائے گی، پہلے کہے گی جا بورچی خانے جا کے بھانڈے پہنے دھو دے، کبھی اس سے اپنی گندم صاف کرائے گی، واہ خدیجہ، واہ خدیجہ، کبھی کہے گی چوری دے کپڑے استری کر دے، کبھی کہے گی چودری دے جھوٹے بانڈے دھو دے، کبھی کہے گی چودری صاحب سے ذرا منڈا بھی اس طرح سیدھا کر دے۔ خدیجہ تیرا بھی تو ایک چودری تھا، تیرا بھی تو ایک مار تھا، تیرا بھی ایک تو سردار تھا، جس کو آج یہ دو عالم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے خدیجہ تو اسلام کی ملکہ، تو محسنہ اسلام ہے، تو مکے کی سب سے امیر ترین عورت ہے، امیر ترین آدمیوں مردوں میں تیرا شمار دوسرے تیسرے نمبر پر یا پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اے خدیجہ تو بھی تو کڑوں کی چمک دکھاتی ہوگی، تو بھی غریب محمد کو اللہ اکبر کانوں کے ٹوموں کے لشکارے دکھاتی ہوگی، تو بھی یتیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کام کراتی ہوگی۔ خدیجہ کہنے لگی عبداللہ مال کوٹ جانے مان کوٹ میں جا کر بار کوٹ کے میرے روحانی بیٹوں سے کہہ دے میرے گھر کے اندر 20 نوکرانیاں تھی، 20 کنیزائیں تھی، میری خدمت کے لیے 20 خادموں کرتی تھی، جب میرا سونا محمد گھر میں آتا میں سب کو پرے کر دیتی اور میں خود چرپائی سے اٹھتی، روٹی خود پکایا کرتی، سالن خود بنایا کرتی، میری کنیزیں خادمہ کا کرتی، امی سانو کب کر ہم تیری نوکرانی ہے، اللہ اکبر۔ آپ فرمایا کرتی میرے لیے روٹی پکاؤ تو جائز ہے، لیکن اس کے لیے روٹی پکانا تمہارے لیے نہیں میرے لیے جائز ہے۔ ایک دن سیدہ خدیجہ سالن کا کٹورا اور ایک دن سیدہ خدیجہ ہاتھ میں روٹی کا چمیل لے کر آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا۔ اما خدیجہ حضور کو دیکھ کے کہنے لگی کیوں مسکرا رہے ہیں، کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جبرائیل مجھے کھڑا ہنسا رہا ہے، اللہ کے پاک نبی جبرائیل آیا ہوا ہے۔ ہاں خدیجہ قرآن آیا، زکات کا حکم آیا، نہیں قرآن آیا، شریعت تبدیل ہوئی، فرمایا نہیں اے خدیجہ جب تو میری روٹی سالن اٹھا کے لا رہی تھی اللہ تجھے دیکھ کے اتنا خوش ہوا کہ خدا نے جبرائیل کو میرے پاس بھیج دیا۔ یا رسول اللہ خوش ہو کے جبرائیل کو بھیجا، اللہ نے کیا کہا خدیجہ میرے محمد کی نوکرانی خادمہ بن گئی، خدا بھی تجھے سلام کہہ رہا۔ بیوی کا حق ہے مرد کی خدمت کرے، نوکرانی نہیں۔ میرے باپ نے کنیز بھیجی میرے ساتھ میرے گھر سے، وہ تیرے لیے ہے۔ یا رسول اللہ بڑی بڑی چدرانیاں بیٹھی ہیں، میری مائیں میری روحانی بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ کے نبی کوئی شور کا واضح حق بتا دو جسے پہر کی جتی سمجھتی ہے، جسے روزانہ کہتی ہے اگر تینوں کو کر دینی پوے، اگر تینوں پوچھے مارنے پوے، اگر تینوں کمرے دی صفائی کرنی پوے، ساڑھے طرح اگر تینوں چلے دے کے بہنا پوے تے تینوں لگ پتا جاوے، میری بیٹی اگر تجھے کھیتوں میں ہل چلانا پڑے تے تینوں لگ پتا جاوے، مان کوٹ کے چوک میں اگر تجھے 12 گھنٹے ریڑی کے آگے کھڑا ہونا پڑے تجھے لگ پتا جاوے، 200 روپے کے خاطر کتنوں کی جو حضوری کرنی پڑے تجھے لگ پتا جاوے۔ خبردار خبردار اپنے حق میں شور کو استعمال نہ کر اور شور کے حق میں اپنا اس حق استعمال نہ کر۔ اللہ اکبر، تو نبی کی ماں بھی بن جائے گی تو شور کی ماتحت رہے گی، تو ابراہیم کی گھر والی بن جائے گی تو شور کی ماتحت رہے گی، تو موسیٰ کے گھر والی بن جائے گی تو شور کی ماتحت رہے گی۔ کیوں؟ اللہ نے تجھے گھر کی ملکہ بنایا، اللہ نے تجھے گھر کی عورتوں کی گھر کی ملکہ بنایا، گھر کی سردارن بنایا، لیکن تیرے نبی میرے نبی سید الانبیاء محبوب دو عالم ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کی ملکہ کا حق یہ بتلایا۔ آپ نے فرمایا جو عورت آپ نے فرمایا جو عورت نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے دعا کرے اس کی دعا میں اس کی شور کے لیے دعا نہ ہو اللہ اس کی نماز ہی کو قبول نہیں فرماتا۔ حق تلاش کرتی ہے پھرتی اسلام آباد چلے گی حق تلاش کرنے کے لیے،
ساتھ روتی راس ہی کوئی نہیں. یہ حق تلاش کرنے کے لیے اسلام آباد چلی گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جی میرے امتی، آپ نے سلام ذرا واضح طور پہ فرما دیں جو اپنے حقوق کو تلاش کرتے ہوئے اسلام آباد کے روڈوں پر جا کے میری مرضی میرے جسم کا نعرہ لگا رہی ہے، کملی والے اس کو اپنے حقوق بعد میں سمجھانا، پہلے شوہر کے حقوق سمجھ. صحیح حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد کی ناک کی نتھ میں سوراخ میں پھنسی نکل جائے، وہ پھنسی پھوڑا بن جائے اور وہ پھوڑا بن کے بہنے لگ جائے، اس میں پیپ گندگی نکلنے لگ جائے. فرمایا عورت دیکھے ٹیشو نہ لے گیا، خبردار، رومال نہ لے گیا، کپڑا نہ لے گیا، ڈسٹ بن والا کپڑا نہ لے گیا، کوئی ٹاکی لیڑ پھاڑ کے نہ لا، کوئی کاٹن کپاس لے کے نہ. اللہ کے نبی کیا کرو؟ فرمایا میں شوہر کا حق بیوی کو سمجھاؤں گا بھی، بتلاؤں گا بھی، جتلاؤں گا بھی. فرمایا اس کی ناک میں پھوڑا نکل کر پیپ نکل کے بہنے لگ جائے، عورت اپنی زبان نکال کر ساری پیپ کو چاٹ لے، تب بھی اس نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا. ہر گھر کے اندر لڑائی ہے، تو میرے حق پورے نہیں کیتے، میرے حق پورے نہیں کیتے. اللہ اس کو چنگی تھے میں اپنے ماں پیاں دے گھر سی، چل میں تیرے ماں باپ کے گھر چلوں. جوان ہونے کے بعد خدا پاک کی قسم تیرا ابا نہیں سویا، تیری اماں نہیں سوئی. میں نے کہا چودھری کی گل کیوں نہیں سونا؟ کہتا گھر دیے پرنانی ہے، انہیں تو نیند نہیں آتی تھی. تو ماں باپ کے گھر میں یاد رکھنا جانور اپنے کھونٹے سے ہی اچھا لگتا ہے. جب جانور کھونٹے سے رسی توڑا دے پھر جانور آوارہ ہو جاتا ہے. جب کسی کے باڑے میں، کسی کے جانوروں میں، کسی کے ریوڑوں میں جائے گا، اس کو رسی سے کھینچا بھی جائے گا، اس کی ناک میں نتھلی بھی ڈالی جائے گی، اسے ڈنڈے سے مارا بھی جائے گا، اسے سمجھایا بھی جائے گا. اللہ اکبر. فرمایا عورت جب تک عورت رہی تو جنت کی سردارن بنے گی. جب یہ اپنے حقوق لینے کے لیے اسلام آباد کے سڑکوں پر آ جائے گی پھر سمجھایا بھی جائے گا. سورہ نساء کے اندر پھر ہلکا سا تھپکایا بھی جائے گا. اگر نہیں مانی برادری کے 4 آدمیوں کو بلا کے پھر مشورے سے فیصلہ بھی کیا جائے گا. اے میری بچی، اللہ کی قسم اللہ نے، اللہ کی قسم اللہ نے، اللہ کی قسم اللہ نے تیرے حق تو اتنے بیان کر دیے، پھر کملی والے نے تیرے حق کا اظہار کر کے فرما دیا. گزارش آپ سے بھی کروں گا، اگر آپ نے دکان کے اوپر مال ڈالا، کمپنیوں سے ادھار لے لے کے مال ڈالا اور قرضے کی ادائیگی کا وقت آیا، پیسے تیرے پاس نہ بنے تو گھر کے اندر آ کے جھگڑا کیوں کر رہا ہے؟ کمیٹی تیری نہیں نکلی، گھر کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے. اس سال پیداوار آموں کی اچھی نہیں ہوئی، گھر کے اندر منہ بنا کے کیوں آیا؟ کلمہ کس نبی کا پڑھتا ہے؟ امتی کس نبی کا کہلاتا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. کس رسول کا نعرہ لگاتا ہے؟ جو طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کے گھر کے اندر مسکرا کے آیا کرتا تھا. گھر میں آنے سے پہلے صدیق کا جی نبی جی فرمایا صدیق میرے رتا میں لہو تو کہیں نہیں لگا، صدیق ذرا میرا خون صاف کر دے، ذرا میرا چہرہ صاف کر دے. آقا اللہ اکبر کیا کرو گے؟ میں خدیجہ پہلے ہی پریشان رہتی ہے، میں گھر جاؤں گا، میں خدیجہ کو رو کے نہیں دکھاؤں گا، میں خدیجہ کو مسکرا کے دکھاؤں گا. اور میرے نبی کی عملی زندگی چودھریوں، مہاروں، وکیلوں، سفیروں، امیروں، مولویوں، حاجیوں، نمازیوں، نبی کی زندگی سن کے جاؤ. اللہ اکبر. ہم گھر جاتے ہیں، ہماری بیوی ہمارے روب سے ڈرتی ہے، خدا خیر کرے پتہ نہیں نمک کیڑا چند چڑھاوے گا. کائنات کا نبی تو جب اپنے گھر میں آتے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے ایک مرتبہ حجرے کا پردہ ہٹا، سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھے دروازے کی چوکٹ پار کی اور میں نے مجھے دیکھا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، میں کنارے سے کر کے پانی پی رہی ہوں. آپ میرے قریب نہ آئے، آپ نے چھینا جھپٹی میں میرے سے پیالہ نہ چھینا، آپ نے مجھے پرے نہ کیا، بلکہ دور سے فرمایا حمیرہ، نام میرا عائشہ تھا، پیار میں نام ہی بدل دیا حمیرہ. میں نے کہا جی دور سے زبان سے بھی کہا بچا دے، پھر ہاتھ سے کہا اتنا صحیح بچا دے، اتنا صحیح بچا دے. اور ساری دنیا نبی کا جھوٹا بھی ہے، بلال ابو بکر نبی کا جھوٹا بھی ہے، ابو ہریرہ نبی کا جھوٹا بھی ہے، اور میرے عزیز و جابر نبی کا جھوٹا بھی ہے، صفہ کے چبوترے پہ قرآن پڑھنے والے نبی کا جھوٹا بھی ہے. لیکن نبی میرے عزیز و ازواجی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی بیوی کا جھوٹا پی کے دکھا رہا ہے. پھر آپ نے پیالہ یوں کر کے پکڑا اور پیالے کے کنارے کو آپ نے گھمایا. سیدہ عفیفہ منزہ طاہرہ حمیرہ عائشہ کہنے لگی کملی والے کیا دیکھ لو؟ فرمایا عائشہ تیرے لبوں کے نشان دیکھ رہا ہوں. اللہ
ایمان لگائے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, اگر تم اتنا پیار بیوی سے کرو گے, پیار تم بیوی تمہارے آگے ڈٹے گی یا تمہارے قدموں میں مرے گی. لیکن میرے عزیزوں میں ڈٹنا آتا ہے, میں جھکنا نہیں آتا. سرور دو عالم نے پیالہ یوں کر کے سیدہ عائشہ کے ہونٹوں والی جگہ سے منہ کے لگایا, پھر 3 گھونٹ پانی کے پیے. سیدہ عائشہ کہتی میری آنکھوں میں ہنجو آ گئے, میری آنکھ کے آنسو میرے رخسار پہ گرنے لگے. فرمایا عائشہ رو نہیں, اس میں بھی ایک راز ہے. میں قیامت تک آنے والے مرد عورتوں کو بتانا چاہتا ہوں, اپنی بیویوں کو پیر کی جتی نہ سمجھو, اپنی بیویوں کو جنتی حوروں کی سردارہ سمجھو. کیونکہ میں نے بیوی کا جھوٹا پی کے بتلا دیا, میں عورت کا سر جھکانے نہیں آیا, میں عورت کو جنت کی ملکہ بنانے کے لیے آیا. نعرے تکبیر, عظمت مصطفیٰ زندہ باد, مقام مصطفیٰ زندہ باد, شان مصطفیٰ زندہ باد. نعرے تکبیر. کمی ہمارے اندر ہے, کمی آپ کے اندر نہیں. جب بھی آپ آئے سیرت سننے کے لیے, ہم نے تمہیں میرا سنا کے ٹال دیا, ہم نے تمہیں حلیمہ کی لوریاں سنا کے ٹال دیا, ہم نے تجھے صدیق کی گود میں لٹا کے ٹال دیا. ہم نے بتایا نہیں ہے کہ گھر کے اندر 4 بچے 2 بچیاں 1 بیوی چھوڑ کے آیا ہے. بتا نبی کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں گھر میں کیسے جانا ہے. اے لوگو, آج بیوی کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, سال کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لو. ماں ناراض ہو جائے گی, ابا ناراض ہو جائے گا, بھائی ناراض ہو جائے گا. عبدالحنان کوئی پھوکا مار دے, سلوات پڑھ دے, میرے منڈے تے کس نے تمیز کرا دیتے, او دی سس بڑی ڈہنے چڑیل ہے. اللہ اکبر, جب بھی جاتی ہے میرے بچے کو قدموں میں ڈال دیتی ہے. خدائے پاک کی قسم ہے, اگر تیرا بچہ تیری بیوی سے محبت کر رہا ہے تو یہ بھی سنت مصطفیٰ کو زندہ کر رہا ہے. نبی نے محبت کہاں تک کی, اللہ اکبر. کبھی بیوی کا منجا بچھایا, کبھی بیوی کا بستر بچھایا, کبھی بیوی کو ویلکم کا نہیں. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ, میرے نبی سفر پہ جا رہے ہیں, سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرے میں باری آ گئی, نام آ گیا. آپ نے فرمایا صفیہ تیار ہو جا, اپنا سفری بیگ تیار کر لے. مائی نے تیار کیا, حضور نے علیحدہ سواری منگائی, گھر کے دروازے پر بٹھا دی. سیدہ صفیہ, اللہ اکبر, حکم ہوا بلال امی نو باز دے سڑ کر, مانو کہ آجا سواری تے بیٹھ جا, تیرے لیے اماں نے, تیرے لیے کملی والے نے سواری بھیج دی. سیدہ صفیہ چار ڈھال کے ساتھ شرماتے آئی, اور آپ نے سواری کا قد دیکھا, بیٹھی ہوئی تھی. اماں نے ہاتھ رکھ کے کوشش کی, ماں سے چڑھانا گیا. حضور دور سے بیٹھے منظر دیکھ رہے ہیں. سیدہ صفیہ کبھی دائیں کبھی بائیں سے چڑھنے کی کوشش کرتی ہے. اللہ اکبر, واہ واہ, پیار کی پیگوں کو برقرار رکھتے ہوئے سیدہ صفیہ نے یوں کر کے حضور کی طرف دیکھا. اللہ دے نبی نے اکھاں نہیں کڑیاں, خدا کے نبی نے دانتوں کو نہیں دبایا, بلکہ اشارہ فرمایا. کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے سے بیٹھا نہیں جا رہا. بلال بھی موجود تھے, ابو بکر عمر بھی موجود تھے, صحابہ بھی موجود تھے, بیٹے بھی موجود تھے, نواسے بھی موجود تھے, داماد بھی موجود تھے, یاران پیغمبر بھی موجود تھے, سارے کے سارے صحابہ. اللہ کے نبی اپنی جگہ سے خود اٹھ گئے. کہاں جا رہے ہیں؟ بیوی کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, سواری کے پاس پہنچے. کیا ہوا؟ نبی میرے سے بیٹھا نہیں جا رہا. تو پریشان کیوں ہے؟ میں ہوں نا. پھر رحمت والے نبی سیدھے کھڑے ہوئے, پھر آپ نے اپنی ایک ٹانگ کو اٹھایا اس طرح کر کے, پھر اپنا گھٹنا مبارک آپ نے یہ اونٹنی کے پیٹ کے ساتھ لگایا. پھر سیدہ صفیہ کا ہاتھ پکڑا, پھر ہاتھ پکڑا, اور میں صفیہ میرے پیروں سے, اپنے پیروں سے اٹھ اور یہاں میری رانوں کے اوپر کھڑی ہو جا. صحابہ منظر دیکھ رہے ہیں. اما صفیہ دونوں پیر رکھ کے کھڑی ہو گئی. جب اونٹ کی کوہان کے برابر کر دیا, کجاوے کے فرمایا اب بیٹھ جا. جب مائی بیٹھ گئی تو نبوت کی آنکھوں میں آنسو آئے. مائی کو کہا پریشان تو نہیں, صحیح بیٹھ گئی. پھر میرے نبی نے کہا ہوگا, اوے لوگوں, میں عورت کو پیر کی جُتی بنانے نہیں آیا, جنتی حوروں کی سردارن بنانے کے لیے آیا. اگر ازواجی زندگی صحیح رہے گی تو اولاد ولی بنے گی, اولاد میرے عزیز و غوث کتب ابدال حافظ بنے گی. اگر میاں بیوی میں پیار کی پینگے نہ رہی تو پھر میرے عزیزو جو اولاد کا اس وقت حال ہے, ابا کو کہنے کے لیے ابا تیار نہیں, بیٹا ابا کہنے کے لیے, بیٹا اماں کہنے کے لیے تیار نہیں. شام کو اپنے جلدی گھر لوٹا کرو. اے لوگوں, ہمارے سے سیاڑے تو یہ پرندے, خدا کی قسم مغرب سے پہلے اپنے گھر لوٹ آتے ہیں.
میں نے کہا کبوتر کوے کیا بات ہے، رات کو تمہیں رزق نہیں ملا؟ عبداللہ بڑے گھروں کے اندر رزق پڑا تھا، لیکن عقل مند ماں باپ وہ جو شام کو اپنے بچوں کے اندر لوٹ کے آ جائے، سارا دن پھرے، اللہ اکبر، بچوں نے ہماری پرواہ نہ کی، ہم نے بچوں کی پرواہ نہیں کی، لیکن تھک ہارنے کے بعد اتنا انتظار نہیں، اب بچوں کو ہماری ضرورت ہے۔ جس طرح جانور گھونسلوں میں جا کے بچوں کو اپنے پروں میں لے لیتا ہے، ماں باپ تم بھی شام کو گھر جایا کرو اور جا کے بچوں کو اپنی دعاؤں والی آغوش میں لے لیا کرو، پھر اپنے بچوں سے بیٹھ کے آپس میں کوئی کہانی، کوئی آپس کے اندر سبق امیز کہانی، سبق امیز واقعہ بیان کیا کرو۔ ایک باپ میرے عزیزوں اپنے بچے کو لے کے بیٹھ گیا، پینڈ ہے پاس دو میں، بچے کو لے کے بیٹھ گیا، اللہ اکبر، بچے سے کہنے کا بیٹا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ابا پینڈ سے ہی اور کی ہے، اچھا بتاؤ اگر یہ نہ ہو تو یہ کام کوئی آدمی صرف یہ خالی چیز یہاں لگائے گا اگر یہ قیمتی 10 روپے 2000 کا ہے، اگر یہ چلے نا تو کوئی آدمی سے یہاں لگاتا ہے؟ بچہ منہ میں لے کے چبائے نا کہ دبا کر ایکڑا چل رہا ہے، بیوی کہتی تیرا پیڑ کھا گیا، کہتا کوئی نہیں چلتا، کوئی گل نہیں، نالی چھوڑ دے گا جاتے کچرے میں۔ لیکن اگر یہ لکھنے والا ہوگا تو 5 کا ہو یا 50 کا ہو، یہاں فرنٹ پہ لگائے گا ایسے۔ ایک باپ بیٹے کے سامنے پینسل لے کے بیٹھ گیا، بیٹا جی یہ کیا ہے؟ بابا پین ہے۔ اچھا کیا کرتا ہے؟ لکھتا ہے۔ باپ نے اس کی حکم نکالا، انہوں نے کہا بابا یہاں سے لکھتے ہیں، باپ نے، انہوں نے کہا نہیں بابا یہاں سے لکھتے ہیں، باپ بابا کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ کہا بیٹے بتا سیاہی کہاں ہے، لکھائی کہاں ہے؟ کہا اس کے اندر ہے۔ باپ نے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھایا، فرمایا بیٹے جس طرح اس کے اندر سیاہی ہے تو پین کی ویلیو، اس کے حک کی، اس کے ڈھکنے کی ویلیو، اگر سیاہی نہیں تو نہ یہ کتنا بھی قیمتی ہو جائے، میڈ ان جاپان چائنا، اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ اسی طرح بیٹے کپڑے تو 1000 روپے کے پہن لے، جوتا 4000 کا پہن لے، موبائل 60,000 کا لے لے، گھڑی 10,000 کی لے لے، اگر تیرا کردار اچھا نہ تو تیرے کپڑوں کی ویلیو بھی کوئی نہیں ہوگی، تیری گھڑی تیری موبائل کی ویلیو بھی کوئی نہیں ہوگی۔ اگر تیرا کردار اچھا تو پیمند والا لباس پہن، دنیا تجھے اللہ والا کہے گی، دنیا تجھے غوث افضال کہے گی۔ اللہ اکبر۔ او میرا بچہ اگر تیرا اندر کا کردار اخلاق بن گیا تو تیرے جانے کے بعد دنیا تجھے یاد کرے گی، اور یاد کرتے تیرے آنسو نکلیں گے، جب دنیا تیری تعریفیں کرے گی۔ اللہ اکبر۔ قبروں کے اندر کلیجہ ہمارا ٹھنڈا ہوگا۔ اور میرا بچہ تو نے ڈیرا کار پیسہ تو بنا لیا، اگر تو نے کردار نہ بنایا، خدا کی قسم تیرے مرنے پہ ثواب تو دور کی بات، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، دنیا تیرے پہ لعنت کرنے کو بھی تیار نہیں ہوگی۔ میرے عزیزوں آج ہم نے لباس بنا لیا، آج پیسہ بنا لیا، اور پترا نہیں مکان بنا دیتا، میرے پتر رج رج کھاوڑ گئے، ڈوڈو ہتھا نل کھاوڑ گئے، میرے اپنا بچوں کے لیے گاڑی بنگلہ بنا دیا، لیکن معذرت کے ساتھ اپنے بچوں کا کردار بنائے بغیر چلا گیا۔ ایسا کردار بنایا قبر میں تو تنگ ہو رہا ہے، گھر کے اندر تیری بیوی تنگ ہو رہی ہے۔ اللہ کے واسطے وقت کرنے ورنہ میں ہو رہا کہ آگے کچھ عرض کرتا، اللہ کے واسطے میرے عزیزوں کردار بناؤ۔ کردار میرے عزیزوں کپڑوں سے نہیں بنتا، کردار میرے عزیزوں پیسوں سے نہیں بنتا۔ میرے عزیزوں یہ اللہ والا بیٹھا ہے، یا کوئی ایسا رئیس بیٹھا ہوگا جو 200 ایکڑ کا مالک ہے، لیکن وہ 200 ایکڑ کا مالک بھی اس سے سلام کرنے آئے گا، دعائیں لینے کے لیے آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کردار ہے اس کے پاس، بے شک لباس ہلکا پہنا تو ہوا ہے، اللہ اکبر، جیسا آپ نے پہنا ویسا ہم نے پہنا ہوا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا آپ کا کردار نہیں، اگر آپ کا کردار نہ ہوتا تو یہاں حضور کی ثنا خوانی سننے نہ آتے، اللہ کی پیاری پیاری محبت والی باتیں سننے نہ آتے۔ بس آپ سے یہ عرض ہے، آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہو، نئی جنریشن آپ کی اولاد بھی اسی دنیا کے اندر رہتی ہے، لیکن جیسا آپ نے وقت گزارا وہی صبر تحمل پیار کا درس اپنی اولاد کو دے کے جاؤ، اس کو بتا کے جاؤ، مل جائے تو شکر کرنا ہے، نہ ملے تو کسی کی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے، نہ ملے تو صبر کر کے دکھانا ہے۔ اپنے گھر کو خدا کے واسطے، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں
ان کو چاہیے کہ ہر وقت باورچی خانے کو وقت نہ دے، اپنی اولاد کو وقت دیں۔ میرے عزیزوں، بڑے بڑے خطبہ حضرات ہیں، جلسے کے آخر پر ایک تعویذ دے کے جاتے ہیں، کوئی رحمت دو عالم کا خط مبارک جو آپ نے شاہ جنات کو لکھا، جو آپ نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو لکھا، یہ کچھ خط دے کے جاتے ہیں، کوئی تعویذ، کوئی بواسیر کا علاج دے کے جاتے ہیں۔ میں نے بھی ایک تعویذ کچھ دن سے دینا شروع کیا، اگر آپ میرے عزیزوں اس تعویذ کو مانگو گے تو میں آپ کو دوں گا، بغیر پیسوں کے ہے، اگر کہو تو وہ تعویذ آپ کو دے دوں۔ اسے گلے میں نہیں ڈالنا، اسے کسی گلاس کسی کپ میں نہیں، اسے پیٹی کے بدنی چیز کے نیچے نہیں رکھنا، بلکہ اس کی زندگی کی مبارک سانسوں کے اندر ڈالنا ہے۔ وہ تعویذ کیا ہے؟ اگر چاہتے ہو اولاد جنت کا ٹکٹ بن جائے، اگر چاہتے ہو اولاد ہماری جنت کی وارث بن جائے، اگر چاہتے ہو اولاد کے نیک اعمال ہماری قبروں میں پہنچ کریں، تو دو کام کرو، اپنے گھر کے اندر 2 نمبر مال لانا چھوڑ دو، مشتبہ مال، حرام حلال کی تمیز کرو، اور دوسری بات، جس کی جولی میں لا کے آٹا گوشت رکھتے ہو اس کے آگے ہاتھ جوڑ، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ کہے کہ میرے آگے ہاتھ کیوں جوڑ ہے؟ جنت میں جا، نیک اعمال کر، جنت میں جائے گا، برے اعمال کرے گا۔ اس کو اگر تو نیکی پر آ گئی، میں نیکی پر کیا ہوں؟ جب بھی باورچی خانے میں جائے اپنا سینہ بھی چھپا کے جایا کر، اپنے سر کے بال بھی چھپا کے جایا کر، اور گھر میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر۔ نماز تو پڑھ کے آٹا گوندے گی، سر پہ دوپٹہ رکھ کر تو ہنڈیا پکائے گی، حلال رزق میں کھاؤں گا۔ اگر میری بیٹی کھائے گی تو رابعہ بصریہ بن جائے گی، بیٹا کھائے گا تو عبد القادر جیلانی بن جائے گا۔ ورنہ دھکے کھاتے رہو، تم تعویذ لیتے رہو، ہم تمہیں تعویذ دیتے رہیں گے، فرق کوئی نہیں پڑنا۔ عورت اپنے تعویذ پر عمل کرے، مرد اپنے تعویذ پر عمل کرے۔ اذان کا وقت ہو تم دکان چھوڑ کے دکھاؤ، خدا کی قسم عزت تیرے قدموں میں آئے گا۔ جب تو اذان کے وقت دکان نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی تیرا پیٹ بھرنے کی؟ اسے کچھ دو لو والی پالیسی پہ عمل کرو۔ اور میرے عزیزوں، بس 1 منٹ کی بات، اس کے بعد دعا، مرنا ہے، سب نے دنیا چھوڑنی ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اتنی گزر گئی، اتنی سے رہ گئی۔ کامیاب آدمی وہ ہے جو مرنے کی تیاری کرے، اپنی آخرت کی زندگی کامیاب بنائے۔ کامیاب زندگی بنے گی اس دنیا میں رہ کے اللہ کے حکم اور میرے پیارے نبی کے طریقوں پہ عمل کرنے سے بنے گی۔ یہ طریقہ میری زندگی میں اور سارے عالم کے انسانوں کی زندگی کے اندر آ جائے، اس کے لیے فکر بھی کرنی پڑے گی، محنت بھی کرنی پڑے گی، اپنی مال، اپنی جان، اپنے ذریعے، اپنی زراعت، اپنی صلاحیتوں، کاروبار کی قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ پچھلی امتوں کے ذمے میرے عزیزوں ایمان لانا تھا۔ اس امت کے ذمے ایمان لانے کے بعد 4 بنیادی اصول اور بتائے۔ ایمان کا لا کر ایمان بچانا، ایمان پکانا، ایمان پھیلانا۔ اللہ اکبر! ایمان بنے گا دعوت سے، جتنا لا الہ الا اللہ کا بول اور لا الہ الا اللہ والی محفل میں آ کے بیٹھو گے اتنا ایمان بنے گا۔ ایمان پکے گا مجاہدے سے، اور ایمان پھیلے گا قربانیوں سے، ایمان بچے گا ہجرت سے۔ یہ میرے عزیزوں نبیوں والا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے یہ کام آپ کے میرے کندھے پہ ڈال دیا گیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کاروبار کے علاوہ ایک فرض ہے، ایک فرض عین ہے جو آپ سے میرے سے چھوٹ رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے دعوت دینا، خود بھی نیکی کرنا، دوسروں کو بھی نیکی بنانا، خود بھی برائی سے بچنا، دوسروں کو بھی برائی سے منع کرنا۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں 24 گھنٹے تیار ہوں، آپ اپنا ارادہ فرمائیے۔